السلام على من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية رحمة الله على محبهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم نعرہ صلوات اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں اتنی حیات عطا فرمائی ایک بار پھر اس کے محبوب ترین عبد ابا عبداللہ الحسین کے فرش پر آ کر ذکر امام حسین میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہوئے ان کے آبائے طاہرین کو ان کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہوئے اللہ کی بندگی اور عبودیت کو انجام دے سکے امام حسین علیہ السلام کا ذکر امام حسین کی عبادت نہیں ہے امام حسین کا ذکر اللہ کی عبادت ہے امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور ان کے نام پہ بہتے ہوئے آنسو یہ حضور مکرم نے فرمایا کہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے
کہ جب کسی کے سامنے ذکر حسین ہو اور اس کا دل مغموم ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ دیکھیں ویسے تو ہر انسان متغیر ہوتا ہے مصائب امام حسین علیہ السلام کو سن کر، لیکن انسانوں کا متغیر ہونا اور اس غم کو محسوس کرنا وہ ایک منزل ہے، لیکن ہر محرم کے چاند کو دیکھ کر ہر بار اسی کیفیت میں فرش پر آ کر اس غم کو اپنے وجود میں تازہ محسوس کرنا، یہ فقط صاحب ایمان کی علامت ہے اور فقط مومنوں کو یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، جو کہ معروف حدیث ہے کہ امام حسین کے لیے قتل امام حسین میں اللہ نے وہ حرارت رکھی ہے مومن کے دل میں کہ جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کی علامت ہے، پہلی بات۔ تو حمد اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں یہ سعادت پھر سے ایک مرتبہ نصیب فرمائی، یہ ہمارے لیے بندگی کا ایک راستہ ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن کے لیے اللہ عز و جل نے خود یہ فرمایا کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ۔ شب جمعہ ہے اس لیے میں ان جملوں کو پڑھ رہا ہوں آپ کی نیابت میں۔ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء، کہ میں نے نہ آسمان کو بلند کیا، نہ زمین کو بچھایا، نہ سورج و چاند کو روشن کیا، اور نہ ہی سمندروں کو بہایا، اور نہ ہی کشتیوں کو چلایا، مگر ان پانچ کی محبت میں کہ جو چادر کے نیچے ہیں، الذین هم تحت الکساء، چادر کے نیچے وہ ہیں کہ جو فاطمہ ہیں، اور فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں۔ مل کے صلوات بھیجیں خانوادہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد۔ چونکہ شب یکم محرم الحرام ہے تو میں یہیں سے تمہید کرتے ہوئے اپنے موضوع پہ فوراً متصل ہونے والا ہوں۔ یاد رکھیے گا میرے تمام شیعہ سنی بھائی اس بات کو سنیں، امام حسین علیہ السلام کربلا کے بعد امام نہیں بنے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض ذہنوں میں تصور ہو کہ کربلا کے بعد یعنی کربلا نے حسین کو امام بنایا ہے، نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ کربلا نے حسین کو نہیں بنایا، حسین کے وجود کا صدقہ ہے کربلا معلیٰ کی سرزمین، حسین نے کربلا کو بنایا ہے۔ حسین کربلا کے بعد امام نہیں بنے، حسین بچپن میں ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہیں۔ یہ جتنے بھی کلمات زبان مطہر سرکار ختمی مرتبہ سے جاری و ساری ہوئے ہیں، یہ اس وقت تک کے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام 5 برس کے ہیں، 6 برس کے ہیں، 7 برس کے ہیں۔ آپ سوچیے گا ایک 5 برس کے بچے کے لیے حضور کہیں کہ یہ ہدایت کا چراغ ہے، ایک 6 برس کے بچے کے لیے جو بظاہر اس وقت اپنے ظاہری سن میں 6 سال کے ہیں، اللہ کے رسول ختمی مرتبت یہ فرمائیں کہ جن کی زبان مطہر پر اللہ کی یہ سند ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، یہ اپنی خواہشات نفس سے بات نہیں کر رہے، یہ فقط نواسی کی محبت میں بات نہیں کر رہے، یہ وہ فرما رہے ہیں کہ جو بعین حکم پروردگار ہے کہ یہ میرا وہ نواسا ہے، حسن اور حسین دونوں ہی ہدایت کے چراغ بھی ہیں، نجات کی کشتی بھی ہے۔ اور نجات کی کشتی اس کیفیت میں میں چونکہ وقت زیادہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی بڑی تفصیل میں جایا جائے، تو ایک جملہ شاید اس ایک لفظ سے آپ محسوس کر پائیں، جوان اس کو سمجھ پائیں۔ یہ جو حضور مکرم نے فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہیں، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ بھائی مل کے صلوات بھی تو نام ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام محمد وآل محمد۔ جیسے ہدایت کے چراغ وہ ظاہری طور پر جو 5 برس کے سن میں ہے، اور نجات کی کشتی، ارے 5 برس تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، حسین تو نجات کی کشتی اس وقت ہے کہ جب گہوارے میں اور فطرت نے اپنے آپ کو مس، جو حسین سے مس نہیں ہوا، حسین کے جھولے سے مس ہوا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی نسبت ہو جائے جس شے سے، وہ باعث نجات ہے، انسانوں کے لیے باعث نجات نہیں، فقط کائنات آدم و عالم میں جو ہے ان سب کے لیے باعث نجات ہے، چاہے ملک ہے، کوئی جن ہے، کوئی انسان ہے، کوئی مخلوق ہے،
اپنے آپ کو مس کر دے جب امام حسین علیہ السلام سے، یعنی جڑ جائے. مس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جڑ جائے. اس وقت فطرس جھولے امام حسین سے مس ہوا تھا، آج کوئی ذریعہ امام حسین سے مس ہو جائے، آج کوئی فرش عزائے امام حسین علیہ السلام سے اپنے آپ کو مس کر لے، جہاں جیسے جو توفیق نصیب ہو جائے. تو امام حسین السلام ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی ہیں. میں نے عرض کیا حسین کربلا کے بعد امام نہیں بنے. یہ جتنے بھی فرمان رسالت ہیں. میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں حالات حاضرہ آپ کے ذہن میں. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہیں. نجات کی کشتی ایسے ہیں حسین ابن علی کہ آج بھی جن کے پاس حسینیت کا پرچم ہے وہ یزیدیت کو اپنی ٹھوکروں میں کچلتے ہوئے، جن کے ہاتھ میں حسینیت کا علم ہے، انہوں نے خیبر کی باقیات کے بھاگ جانے والوں کو جن کے ہاتھ میں آج بھی حسینیت کا پرچم ہے، انہوں نے خیبر میں فرار کر جانے والوں کی باقیات کو اپنے قدموں میں روند کر یہ کہا کہ وی ول ناٹ سرنڈر. تو حسین ہدایت کا چراغ آج بھی ہے، نجات کی کشتی آج بھی ہے. حسین منی وانا من حسین. یہ 5 برس کے اب عبداللہ الحسین ہے. حضور مکرم نے کسی کے لیے نہیں فرمایا سوائے اہل بیت کے، سوائے پنجتن پاک کے، کہ میں ان سے ہوں. اس جملے کی آپ قوت کا اندازہ لگائیے گا. حضور سے ہونا یہ الگ بات ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ حضور سے ہیں، حضور کے صحابی. حضور نے ان کے لیے یہ نہیں فرمایا. میں تمام مسلمان بھائیوں کا احترام رکھتے ہوئے اور خود میں ان کی زبانی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس سے ہوں. یعنی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ حسین منی وانا من الحسین جو کچھ تاریخ میں کسی کے لیے بھی لکھا گیا کہ حضور نے فرمایا ہے، مجھے اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ وہ سچ لکھا گیا یا کچھ اور لکھا گیا. وہ امام حسین علیہ السلام کی شان کے اس ایک فقرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں. اس لیے کہ کسی کا ایک حسبی کمال ہوتا ہے، ایک نسبی کمال ہوتا ہے. نسبی کمال کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا خاندان کیا ہے، اور حسبی کمال یہ کہ کسی کے فضائل کیا ہیں. حضور نے فرمایا کہ اگر حسین کا نسبی کمال دیکھنا ہو تو دیکھو حسین منی، حسین مجھ سے ہے. حسین کا حسبی کمال دیکھنا ہو تو انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. ہاں 10 محرم الحرام سن 61 ہجری تک حسین منی. میں نے ایک جملہ کہا ہے، عاشور کے دن 10 محرم الحرام سن 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے، اور پھر قیامت تک کے لیے ایک نام ہے حسین پر صلوات و بیدو محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی. تو یہ خود جو مولا نے فرمایا تھا کہ جب سوال کیا گیا کہ آپ کے بابا کو فتح ہوئی یا نہیں ہوئی، تو جو منسوب روایت ہے میں اذان کا انتظار کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. یہ امام حسین علیہ السلام کی فتح کا اعلان ہے. بس میں اپنے بالکل موضوع سے متصل ہو گیا ہوں کہ جو خود سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا تھا. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں. واسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب، میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ کی سیرت و سنت کو زندہ کر دوں. تو جو کچھ آپ سیرت رسول کے حوالے سے سنیں کہیں پر بھی جتنا کچھ رہ گیا وہ صدقہ ہے عبداللہ الحسین علیہ السلام جی. اور بس یہی گفتگو ہے کہ حضور مکرم سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، وہ انسان کامل، دی موسٹ کمپلیٹ ہیومن بینگ ایور lived on earth. وہ کامل ترین انسان جو اس روئے زمین پر زندگی گزار کر گیا ہو،
یا مصطفیٰ ہیں یا وہ ہیں کہ جسے مصطفیٰ نے اپنے جیسا کہا ہے. گزارش ہے کہ یہاں سے وہاں تک اتنی بڑی تعداد میں آپ تشریف فرما ہے، ایک مل کر بلندتر حسینی صلوات بھیجیں محمد علیہ. تو یہ رزق بھی امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں تقسیم ہو رہا ہے. دیکھیں ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے، لیکن القرآن یجری کما تجری الشمس، قرآن ایسی جاری و ساری رہتا ہے جیسے سورج کی ہر روز نئی روشنی نکلتی. تو سورہ آل عمران کی جو آیت ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. اس رزق کو آپ فقط اس مادی رزق میں کیوں سمجھتے ہیں؟ ایک شہید اللہ کی بارگاہ سے رزق پا رہا ہے تو سید الشہداء. سورہ آل عمران میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں دنیا سے چلے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، اس آیت کو آپ جوڑ لیجئے سورہ بقرہ کی پہلی آیت سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. صاحبان تقویٰ وہ ہیں کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے رزق کے طور پر اس میں آگے انفاق کرتے ہیں. تو یہ جو رزق کے طور پر اللہ نے انہیں عطا کیا وہ انفاق کر رہے ہیں. یہ خالی جو ظاہری طور پر زندہ ہے وہ انفاق کر رہا ہے، یا وہ کہ جو اس سے زیادہ انفاق کر رہا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو گیا، اور شہید ہونے کے بعد جو اللہ کی بارگاہ سے رزق پا رہا ہے تو وہ وہاں سے کیا انفاق کر رہے ہیں اور کس مقام پر انفاق کر رہے ہیں. ان کا انفاق مادی بھی ہے، معنوی بھی ہے. خود اس کیفیت میں کہ ہر شہید رزق پا رہا ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سید الشہداء وہ ہیں جو خالی رزق نہیں پا رہے اللہ کی جانب سے، وہ باذن خدا رزق تقسیم کر رہے ہیں. باذن خدا رزق تقسیم کر رہے ہیں. اور یہ رزق یقین فرمائیے کہ خالی میں مادی نہیں بات کر رہا، مادی تو ہے ہی اور معنوی. مادی طور پر دنیا شاید کہیں اور سے بھی مل جائے، لیکن معنوی طور پر کہاں سے حاصل ہوگی سوائے حسین ابن علی کے. میں روزانہ کوشش بھی کروں گا کہ جو سرکاری ختمی مرتبت سے ہمیں کچھ اعمال و وظائف بھی عطا ہوئے ہیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اس کو شامل کروں. اور خود آج کی مناسبت سے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ کل چونکہ یکم محرم الحرام ہے تو خود اہل بیت اطہار نے وہ جو 2 رکعت نماز سکھلائی، نماز اول ماہ، اس نماز اول ماہ کو آپ پڑھیں رزق کے مادی و معنوی کے لیے. فجر کے بعد سے لے کر مغرب تک کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت ہے. الحم کے بعد 30 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد کو پڑھیے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں الحم کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا کو پڑھیے. اور اس کے بعد خود حدیث میں ہے کہ امکان جتنا بھی ہو آپ کا اس برابر صدقہ دیں. جتنا بھی امکان ہو کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کسی کا امکان ہو 100 روپے، کسی کا 1000 روپے، کسی کا 10,000 روپے، جتنا بھی جس کے امکان میں. اور امام ایسا فرماتے تھے کہ جو یہ عمل کرے، خود امام یہ فرماتے ہیں کہ میں اس عمل کو ہر اول ماہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پورے ماہ کی سلامتی کو خرید لیتا ہوں. اور پھر 9 کچھ آیتیں ہیں، اس کے بعد آپ کو بعض وظائف کی کتابوں میں مل جائیں گی. وہ 9 آیتیں میں اس وقت زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال وہ 9 آیتیں بھی وہ ہیں کہ جو یا رزق کے بارے میں ہیں، یا سلامتی کے بارے میں ہیں، یا اولاد کے بارے میں. تو آپ ان 9 آیتوں کو نہ بھی پڑھ سکیں تو فقط یہ عمل بھی کافی ہے. تو رزق مادی بھی یہاں سے تقسیم ہو رہا ہے، رزق معنوی بھی اسی مقام سے تقسیم ہو رہا ہے. اور رزق معنوی جو اس مقام سے تقسیم ہو رہا ہے اس میں سب سے اہم بات یہ کہ کوئی فرش عزا امام حسین علیہ السلام پر آ کر حضور مکرم کی محبت اور معرفت میں مزید اضافے کے ساتھ یہاں سے چلا جائے. ایک بلا وجہ کا بہرحال ایک
تہمت الزام ہے کہ جو لگتا ہے بعض مرتبہ اہل بیت السلام کے ماننے والوں پر کہ آپ مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں، اور اہل بیت کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا ذکر رسول اللہ نے کیا ہے، اور یاد رکھیے گا شان مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے یا اللہ کا قرآن چاہیے یا حیدر کا فرمان چاہیے۔ یہ کوئی ہر جگہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر حقیقی شان کسی کو سننی ہے یا اسوے تک پہنچنا ہے، یہ دنیا کا بھی اصول ہوتا ہے کہ آپ کسی بزرگ انسان کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے استاد کون رہے ہیں، اور کبھی پوچھتے ہیں کہ ان کے شاگرد کون ہیں۔ اس پوری کائنات میں مصطفیٰ کا ایک ہی استاد ہے جس کا نام ہے خدا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سورہ نساء میں فرمایا آپ کو ہم نے وہ کچھ بھی سکھلایا جو کبھی کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ علماء تشریف فرمائے عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو وہ سکھلایا جو کسی نے نہیں سیکھا، عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کبھی کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا وہ آپ کو سکھلایا۔ تو کائنات میں مصطفیٰ کا ایک ہی استاد ہے جس کا نام ہے خدا، اور صدر اسلام کے لائق ترین شاگرد کا نام ہے مرتضیٰ۔ استاد کی کتاب قرآن ہے، شاگرد کی کتاب نہج البلاغہ ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو جو حقیقی شان مصطفیٰ ہے اور اسوہ کامل ہے وہ یہ آپ کو قرآن سے ملے گا یا اہل بیت کے فرمان سے ملے گا۔ اس لیے جب ہم ذکر کرتے ہیں، مرتضیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو جب مولا کا ذکر ہو تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ شجاعت مصطفیٰ سمجھ میں آئے۔ میں آپ کو بتاؤں سرکار ختمی مرتبت کی طاقت و شان کیا ہے؟ وہ علی کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے خیبر کو اٹھا لیا تھا، اس علی کو غدیر نے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ علی کا ذکر اس لیے کہ علی کے ذکر کے آئینے میں مصطفیٰ کی شجاعت سمجھ میں آئے۔ حسن کا ذکر اس لیے ہے کہ حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے آئینے میں مصطفیٰ کا حلم سمجھ میں آئے۔ حسین کے ذکر کے صدقے میں مصطفیٰ کی صبر و شجاعت سمجھ میں آئے۔ مولا زین العابدین السلام کا ذکر اس لیے ہے کہ مولا کے ذکر کے آئینے میں مصطفیٰ کی عبادت سمجھ میں آئے۔ مولا باقر علیہ السلام کا ذکر اس لیے ہے کہ ذکر کے آئینے میں سرکار ختمی مرتبت کا علم باقر العلوم ہونا سمجھ میں آئے۔ جعفر صادق علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں حضور کی صداقت سمجھ میں آئے۔ موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں حضور کا قسم الغیث سمجھ میں آئے۔ مولا رضا علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں حضور کی رضا سمجھ میں آئے۔ مولا تقی علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں حضور کا تقوی سمجھ میں آئے۔ مولا لقی علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں یہ سب کا سب آئینہ ہے، یہ سب کا سب آئینہ ہے ذکر مصطفیٰ کا۔ مولا نقی علیہ السلام کا ذکر اس لیے ہے کہ ان کے ذکر کے صدقے میں حضور کی نقابت اور پاکیزگی سمجھ میں آئے۔ مولا حسن عسکری علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں حضور کی عسکرانہ شان سمجھ میں آئے۔ اور زمانے کی آخری حجت تو وہ ہے کہ جن کا نام بھی مصطفیٰ کے نام پر ہے، جن کی کنیت بھی مصطفیٰ کی کنیت پر ہے، اور وہ عدل و انصاف سے دنیا کو ایسے بھر دیں گے جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ہمیں اس کے علاوہ کوئی آئینہ نظر ہی نہیں آتا کہ جس میں مصطفیٰ نظر آئے۔ کوئی ایسا مکمل آئینہ تو بتلائیے کہ ہمیں اس پرتوں میں نور مصطفیٰ نظر آئے۔ کوئی ایسا آئینہ نہیں ہے۔ دیکھیں حضور کی کچھ خصوصیات و فضائل تو ویسے تو سبھی، لیکن کچھ خاص طور پر اتنی پرومیننٹ منحصر بفرد ہیں۔ انسان کامل پہ بات کر رہا ہوں، سرکار ختمی مرتبت کی۔ آج کچھ قرآن، اور میں نے آپ سے پہلا سٹیپ یہ عرض کیا کہ جہاں کہیں آپ نے اس موضوع کو حاصل کرنا ہے تو اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس یا قرآن ہے
یہ فرمان اہل بیت ہے، اس کے علاوہ ہم کہیں اور نہیں جا سکتے. احترام سب کا ہے اپنے مقام پر، ہم یہاں پہ کسی پہ تنقید کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن ہم لیں گے مصطفیٰ کو وہاں سے کہ جس کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ لحم کا لحمی و دم کا دمی، کہ اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے. والایمان مخالط لحمک و دمک مخالط لحمی و دمی، اور ایمان علی کے گوشت میں ایسے مل گیا ہے کہ جیسے میرے گوشت و خون میں مل گیا ہے. تو کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ جو منحصر بفرد ہے سرکار ختمی مرتبت کے لیے. یہ پورا عشرہ ہی ان کے نام سے منسوب ہے، لہذا میرے تمام مسلمان بھائی سنیں. میں اپنے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ میری حیثیت ہے نہ میری کوئی اوقات، لیکن میں اتنا عرض کر سکتا ہوں تمام مسلمان بھائی اس بات کو سنیں کہ جب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں کبھی کبھار، نعوذ باللہ من ذالک، مصطفیٰ سے بھی بڑھا دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے محمد کو سنا ہے اپنے مولانا سے اور علی کو سنا ہے ہمارے مولانا. اگر آپ علی کو بھی یہیں سے سنیں اور مصطفیٰ کو بھی یہیں سے سنیں تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ مصطفیٰ وہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جبریل نے جن کا سینہ کھولا اور اس میں کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی دھبا تھا اور اس کو نکالا اور پھر اس سینے کو سی دیا. ہم تو وہ کہ جو باب مدینۃ العلم ہے اسے شاگرد مصطفیٰ کہتے ہیں. تو آپ پھر محسوس فرمائیں گے. تو منحصر بفرد ہونا یعنی تمام ہی فضائل ایسے ہیں، کچھ اتنے زیادہ پرومیننٹ ہیں حضور مکرم کے لیے کہ جو کائنات عالم و عدم میں کسی کے لیے نہیں، فقط مصطفیٰ کے لیے اللہ نے رکھا. میں ایک ایک کر کے آپ کو گنوا دوں تاکہ موضوع کی تمہید ہو جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 25 انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں. 25 انبیاء کے ذکر میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کو خطاب کرے تو کبھی کہے یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا عیسیٰ. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے یا محمد. یعنی کیا؟ اللہ ڈائریکٹ نام سے نہیں بات کرتا. اللہ قرآن میں بھی اپنے حبیب کا، حضور کا نام ہے، لیکن ڈائریکٹ جب خطاب کرے تو کبھی یا ایھا النبی کہے، یا ایھا الرسول کہے. آپ جانتے ہیں یا ایھا المزمل کہے، یا ایھا المدثر کہے. اے چادر کے اوڑھنے والے. بہت پڑھے لکھے مومنین تشریف فرما ہیں، محی الدین عربی، کہ جن کے بہت سارے معاملات سے مجھے قطعاً اختلاف نہیں ہے لیکن علامہ اقبال کے روحانی استاد سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ چادر کے اوڑھنے والے کا مطلب خالی چادر کے اوڑھنے والا نہیں، اے چادر امکان کے اوڑھنے والے. جو کچھ عالم امکان میں ہے وہ سب کا سب اللہ نے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا. جو کچھ عالم امکان میں، تو اللہ براہ راست خطاب نہیں کرتا. اور ایک شاید نئے پہلو سے بات ہو جائے، ذرا سماعت فرمائیے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی نبی کے کسی عضو کا ذکر نہیں کیا قرآن میں. بھئی آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے. میں نے کہا 25 انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں، کسی کے جسم کے کسی عضو کا الگ سے ذکر نہیں. لیکن جب شان رسالت کی بات آئی، سورہ روم میں فرمایا فاقم وجہک، اے محمد آپ کا چہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ. سورہ قیامت میں فرمایا وَلِسَانَكَ، آپ سورہ طٰہٰ میں فرمایا لسانک، آپ کی زبان. یدک، آپ کے ہاتھ. ثیابک، آپ کے کپڑے.
سورہ مدثر میں فرمایا ہائے ہائے، یعنی وہ کپڑے کے جو کچھ دیر کے لیے مس ہو جائیں وہ اتنے مطہر ہیں کہ قیامت تک کے لیے ان کا ذکر آ جائے تو حضور جنہیں چادر میں اوڑھ کر اپنے پاس رکھ لیں. آپ کے کپڑے سورہ مدثر میں فرمایا وَقَرِيَتَكَ، آپ کا قریہ آپ کا علاقہ. سورہ انشراح میں فرمایا صدرک الم نشرح لک صدرک، آپ کا سینہ. سورہ انشراح ہی میں فرمایا وزرک، آپ کی پشت. لسانک، سورہ قیامت میں لسانک، آپ کی زبان. وما ينطق عن الهوى تو ہے ہی، لیکن لسانک الگ سے بھی ذکر ہے، یعنی آپ کا چہرہ، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ، آپ کا سینہ. کسی نبی کے لیے ایسا نہیں ہے ایک ایک عضو کر کے الگ الگ ذکر کیا گیا ہو. آپ کی پشت، آپ کے کپڑے، آپ کا علاقہ. میں نے اس کیا کہ جس کے لیے اللہ نے یہ اہتمام کیا وہ مصطفیٰ یہ فرمائے کہ علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. مل کے بلندر تو صلوات بھیجیں نام ہے مصطفیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی نے تو یہ منحصر بفرد ہے، حضور کو ڈائریکٹ نام سے نہیں پکارا. یہ بھی منحصر بفرد ہے کہ حضور کے ایک ایک عضو کا الگ الگ ذکر کیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ بھی منحصر بفرد ہے کہ اللہ نے کسی نبی کی رضا کو نہیں چاہا کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے. ہمیشہ برعکس معاملہ ہے کہ اللہ راضی ہو ان سے، لیکن مصطفیٰ کے لیے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. ہم بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ آپ آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، تاکہ حضور کہتے نہیں ہیں کچھ، خالی آسمان کی جانب دیکھ کے خواہش ہے مصطفیٰ کے دل میں. اور مصطفیٰ کی خواہش کا اتنا زیادہ احترام ہے وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ ایک ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. تو قبلہ وہ کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. پہلا پوائنٹ یہ کہ نام سے نہیں پکارتا اللہ، القاب سے پکارتا ہے. اور یہ وہی شان ہے کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول، وہاں بھی چادر کے اوڑھنے والے نہیں کہا، کملی کے اوڑھنے والے نہیں کہا. جب مولائیت کا اعلان کرنا ہے، سرکاری کام ہے تو سرکاری عہدے سے خطاب کیا. اے رسول آپ پہنچا دیجئے اس پیغام کو کہ جو آپ کے رب کی جانب سے پہلے ہی نازل ہو چکا ہے، کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی نہ انجام دیا. وہ اللہ کے جو اپنے حبیب کو اتنا چاہتا ہو کہ جسم کے ایک ایک حصے کا الگ الگ ذکر کرے، وہ اپنے حبیب سے کہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں کیا. آپ کے ذہن میں ہے بات یہ نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں کیا. تو کبھی کیا ہو سکتا تھا کہ مصطفیٰ کوئی اللہ حکم دے وہ نہ پہنچائے؟ تصور میں نہیں تھا. لیکن فارسی زبان میں بھی ایک جملہ کہتے ہیں کہ کبھی آپ دیوار کو کہتے ہیں تاکہ در سن لے. یہ حضور کا کہہ کے آس پاس والوں کو سمجھانا تھا. میں فقط اشارہ کروں گا کہ جب ہم مصطفیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ پہنچایا، تو تم خود سمجھ لو کہ اگر تم نے یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تاکہ آس پاس سننے والے یہ جان لیں کہ ہم نے یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. اور ہم جیسے بھی سمجھ جائیں کہ یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، اور آپ جیسے بھی سمجھ جائیں کہ یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. مل کے صلوات بے تو نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی اللہ. حضور مکرم کے لیے پہلی خصوصیت بیان ہوئی کہ ہمیشہ لقب سے پکارا. دوسری خصوصیت بیان ہوئی کہ حضور کے جسم کے ایک ایک حصے کا الگ الگ ذکر کیا. تیسری خصوصیت یہ کہ حضور فقط وہ واحد نبی ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے کہا کہ میں آپ کی رضا چاہتا ہوں. اللہ کہے کہ میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، ہم قبلے کو ایسی طرف موڑیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہوں. مصطفیٰ نے کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی فمن ارضاها فقد ارضا. جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا.
فاطمہ کی رضا میں مصطفیٰ کی رضا ہے، مصطفیٰ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. چوتھی خصوصیت یہ، تقریباً قرآن میں 16 مقام ہے. میں آج کی حد تک ایک تمہید بنا کے موضوع اختتام تک لے کر آ رہا ہوں. تقریباً قرآن میں 16 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رب کے ساتھ اضافہ کیا ہے کہ اللہ کس کا رب ہے. مثلا رب السماوات والارضین، اللہ زمینوں کا بھی رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے. رب المشرقین و رب المغربین، اللہ مشرقوں کا بھی رب ہے، مغربوں کا بھی رب ہے. رب المشارق والمغارب، دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب. تمام مشارق کا رب، تمام مغارب کا رب، ایک مشرق کا رب، ایک مغرب کا رب. اس بارے میں گفتگو ایک مقام پہ کر چکا ہوں پہلے. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ آیت کو آپ مل کے پڑھیں گے میرے ساتھ، سب کو یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. وہ عالمین کا رب ہے. تو اپنا تعارف اس طرح سے کروایا کہ عالمین کا رب، زمینوں کا رب، آسمانوں کا رب، مشرقوں کا رب، مغربوں کا رب، عرش کا رب، کرسی کا رب. تقریباً 16 مقامات آپ کو اس طرح سے ملیں گے کہ جس میں مختلف عنوانات کو بیان کیا گیا. لیکن آپ کو 240 مرتبہ یا 248 مرتبہ قرآن میں ملے گا کہ اللہ فقط تنہا مصطفیٰ سے کہے میں تمہارا رب ہوں. میں آپ کا رب ہوں. کیسے قریب ہوگا اللہ بات کرے، رب کا، میں تو آپ کا رب ہوں. مثال کے طور پر اگر آپ کو کبھی قسم کھانی ہے، خود اپنی ہی قسم کھانا ویسے اچھا نہیں، مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ سچی قسم ہو، جھوٹی قسم تو حرام ہے. دنیاوی معاملات کے لیے قسم کھانا مکروہ ہے. آپ کا کوئی حق بھی ہے کہ بہت بڑا حق نہیں ہے تو آپ اس پر اللہ رسول کی قسمیں نہ کھائیں اور اس کو نہ لے کر آئیں. یہ مناسب نہیں سمجھا گیا، بلکہ رزق میں کوتاہی اور رزق میں تنگی کا سبب سمجھا گیا کہ کوئی سچی قسم بھی کھائے اپنے دنیاوی معاملات کے لیے، کہ جو چھوٹے دنیاوی معاملات ہیں جس میں آپ کے لیے کوئی زیادہ بڑی پریشانی نہیں ہے، لیکن آپ قسم کھا کے باتیں کریں. جھوٹی قسم کھانا تو ویسے ہی حرام ہے. لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں. فرض کیجیے کہ انسان کو اپنی قسم کھانا چاہتا ہے، کہتا ہے یار میری قسم. وہ کہے گا میری قسم. اپنے بچے کو دیکھ کر یہ نہیں کہے گا کہ تمہارے باپ کی قسم. یہ آپ سمجھے اس بات کو کہ ایک انسان چلے کہتا ہے میری قسم، وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کے نہیں کہتا کہ تیرے باپ کی قسم. اللہ اپنی قسم کھانا چاہتا ہے قرآن میں، کہتے ہیں فلا و ربک، اے مصطفیٰ آپ کے رب کی قسم. یہ کیا منزل ہے؟ یعنی اللہ اپنی قسم بھی کھا رہا ہے مصطفیٰ کے ذریعے سے. آپ کے رب کی قسم. میں کہہ رہا ہوں نا کہ شان مصطفیٰ یہاں سے سنو. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. اور خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. مل کے صلوات بھیجے نام ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد پر. ٹھیک ہے. تو فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنائے. اور اللہ کہہ رہا ہے آپ کے رب کی قسم. تو یہ وہ فضائل ہیں کہ جو منحصر، میں نے ابھی چند گنے آپ کے سامنے، منحصر بفرد ہیں. اللہ نے کسی مقام پر یہ نہیں کہا کہ موسیٰ کے رب کی قسم. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں یہ عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، انبیاء میں منحصر بفرد ہیں. عیسیٰ کے رب کی قسم نہیں، محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزوں، انسان کامل، مکمل انسان، اب اگر ان مصطفیٰ سے کوئی نصیحت کسی کو حاصل ہو تو کائنات کا عقل مند ترین انسان آپ کو وہ نصیحت کر رہا ہے. آپ یقین فرمائے گا کہ جب آپ احادیث میں، وہ احادیث کہ جو صحیح احادیث ہیں، حسن احادیث ہیں، ان میں آپ اگر کوئی حضور مکرم کا فرمان پڑھتے ہیں، کوئی نصیحت ہے، میں بعض معذرت اس لفظ کو استعمال کرنے پر مجبور ہوں تاکہ میرے جوان اس بات کو سمجھ سکیں. آپ اس حدیث میں کسی نصیحت کو دیکھیں تو یہ نہیں کہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے. وہ آپ سے جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر اس میں کتنا صحیح ہے، کتنا غلط ہے، کتنا ادھورا ہے،
وہ اگر کہیں کہ آپ یہ کر لیجئے 5 چیزوں سے آپ کامیاب ہو جائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ 5 ہوں، ہو سکتا ہے کہ 6 ہو سکتا ہے کہ 8 ہو سکتا ہے کہ 10 ہوں. اگر مصطفیٰ یہ فرمائے، یہاں پر کوئی عام انسان نہیں بات کر رہا، وہ کہ جس کی زبان پر اللہ کی مہر ہے. تو حضور مکرم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا کہ مجھے نصیحت فرمائیے، اور ایسے کئی واقعات ہیں جس میں آپ کی خدمت میں روز پیش کرتا رہوں گا. تو حضور نے کہا کہ احفظ لسانک، اپنے زبان کی حفاظت کر. تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ نصیحت بہت زیادہ چھوٹی لگ رہی ہے کہ خالی حضور نے کہہ دیا کہ میری زبان کی حفاظت ہو، یعنی زبان کو سنبھال کے رکھوں، کسی پر تہمت نہ لگاؤں. زبان کی حفاظت کا مطلب خالی زبان سے آج نہیں رہا، آج سوشل میڈیا پر بھی ہے. جو بزرگ علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ کہیں پر کچھ بھی لکھیں یا فارورڈ کریں تو آپ وہ چیز فارورڈ کریں کہ قیامت میں اگر اللہ پوچھے تو آپ جواب دینے کے قابل ہوں. میں نے تو خود اپنی زندگی سے ایک بات سیکھی ہے، خود حدیث میں موجود ہے، اس لیے مطمئن ہو جاتا ہے انسان کہ اگر مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی تم پر ایسی تہمت یا ایسا الزام لگائے کہ جو تم میں نہ ہو تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک وہ آسان ترین نیکی ہے کہ جو اللہ نے اس کے ذریعے سے تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی ہے. ایزیسٹ نیکی خیر کہ جو آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا سکتا ہے. کوئی آپ کے بارے میں وہ بات کرتے کہ جو آپ میں نہیں تھی، آپ نہ پریشان ہو، اس لیے کہ یہ وہ نیکی ہے کہ جو آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی. جب انسان قیامت میں پہنچے گا، نامہ اعمال کھلے گا کہ پروردگار یہ تو میری کوئی نیکی تھی نہیں ایسی، کہیں وہ کسی نے تمہارے لیے بات کہی تھی، وہ نیکی ہم نے لکھ دی ہے. اور آپ اپنی زبان سے کیا کریں؟ خالی وہ چیز آگے بھیجیں کہ جو آپ سمجھ سکیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکیں گے. حضور نے کہا اپنی زبان کی حفاظت کر. اس نے پھر پوچھا کہ کوئی اور بھی نصیحت فرمائیے. حضور نے دوسری مرتبہ کہا احفظ لسانک، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں اپنی زبان کی حفاظت کر. تیسری مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اچھا کوئی اور تو نصیحت فرما دیجئے کہ احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر. اس نے کہا رسول اللہ بس اتنا ہی؟ حضور نے کہا وہی حق واہ ہو تجھ پر، جو سب سے زیادہ قیامت میں جہنم میں جائیں گے نا وہ ہوں گے کہ جن کی زبان صحیح نہیں تھی. لہذا اپنے گھر میں اپنی زبان کو صحیح رکھیے، باہر اپنی زبان کو صحیح رکھیے، سوشل میڈیا پر اپنی زبان کو صحیح رکھیے. اگر کسی کے بارے میں کہیں پر آپ تنقید کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں کسی اور فرقے کے بارے میں، کچھ اور لوگوں کے بارے میں، وہاں پر بھی زبان کی آپ کی ایسی حفاظت رہنی چاہیے کہ پتہ چلے کہ مصطفیٰ کا امتی اور علی کا شیعہ بات کر رہا ہے. تو زبان کی حفاظت. یہ گفتگو میں آج میں اس مقام پہ پہنچا کہ حضور مکرم کے تمام فضائل وہ یونیک ہیں جو فقط مصطفیٰ کو حاصل ہوئے. اور توجہ رکھیے گا، میں اختتام پر آہستہ آہستہ بات کو لے کر آ رہا ہوں. اور پھر جب ان کی جانب سے کوئی ہدایت یا نصیحت حاصل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نصیحت ہے کہ جو خالی کسی تجربے کار انسان سے نہیں مل رہی آپ کو، اس سے مل رہی ہے کہ جو وحی الہی سے متصل ہے. ایک بات کہہ کے بات تمام کر رہا ہوں. بس جو کچھ حاصل ہو حضور مکرم سے یا ان سے کہ جن پر حضور نے سند قائم کی. ایک شخص تھا مسجد میں سویا ہوا تھا. آپ کے مزاج کی بات کرنے لگا ہوں، آپ کی روح بلند ہو جائے. اور فجر کا وقت ہوا، مولا علی بھی تشریف فرما تھے حضور کے ساتھ، کچھ اور اصحاب بھی موجود تھے. حضور نے ان میں سے کسی کو بھیجا کہ جا اس کو جگا کے لاؤ. کسی نے، میں زبان حال بھی پڑھ رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، کسی نے کوئی حضور سے پوچھا یا رسول اللہ جو کام ہوتا ہے پہلے آپ علی کو بھیجتے ہیں، لیکن آپ نے اس وقت علی کو کیوں نہیں بھیجا؟ کسی اور سے کہا کہ جاؤ اٹھا کے لاؤ، علی سے نہیں کہا. جبکہ مثلاً بستر رسالت پر سونا ہو ہجرت پر تو علی، علم اٹھانا ہو بدر میں، خیبر میں، خندق میں، خیبر میں بلانا ہو تو علی، کسی جنگ میں ہو، کسی صلح میں ہو، صلح نامہ لکھنا ہو تو علی، مولا ہو تو علی. ہر قدم قدم پر علی ہیں. تو اس وقت نماز میں اٹھانے کے لیے کسی اور کو بھیجا، علی کو نہیں بھیجا. میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ان سے متصل ہے ان کی بات کو بھی ویسی ہی حیثیت حاصل ہے. کہ یا رسول علی کو نہیں بھیجا، کسی اور کو بھیجا نماز پہ اٹھانے کے لیے. کہاں اس لیے میں نے کسی اور کو اس لیے بھیجا کہ کوئی اور جائے گا اور اٹھائے گا اور نہ اٹھے تو فقط نماز نہ پڑھنے کا گنہگار ہوگا. علی جائیں اور علی کو رد کر دے تو ایمان سے باہر ہو جائے گا.
مل کے شب جمعہ ہے، مل کے ایک نجف رسا نعرہ مل کے لگائیے تاکہ روح شاد ہو جائے انشاءاللہ بھائی، مدینہ اور نجف تک. انشاءاللہ عشرے محرم الحرام میں میں آپ کی خدمت میں موقع فراہم کرتا رہوں گا. میں نے ایک نعرے کی ریکویسٹ کی تھی، وہ 5 چوکے لگ گئے، تو اس لیے وہ مجھے بھی گفتگو کرنے دیجیے گا اور انشاءاللہ آپ بھی شریک گفتگو رہیے گا، تاکہ بات بھی ہوتی رہے، گفتگو بھی آگے بڑھتے رہے اور ذکر مولا کی وجہ سے ہماری روح بھی شاد ہوتی رہے. وہ جو کسی نے کہا تھا کہ علی کے ذکر کی وہ تشنگی نہیں جاتی، پیاس نہیں بجھتی ہے کبھی بھی نا. کیوں؟ علی کے ذکر کی یوں تشنگی نہیں جاتی، نماز عشق فرادہ پڑھی نہیں جاتی. تو یہ تو مل کر ہی ہوتا ہے، لیکن مل کر اس کیفیت میں کہ میں بھی کچھ کہہ سکوں اور آپ بھی سامنے سے کچھ کہہ سکیں انشاءاللہ سے. جی جی، کسی اور کو رد کرنا وہ زیادہ سے زیادہ انسان کو گناہگار بنا دے گا. نماز قضا ہو جائے گی، گناہ ہوگا بہرحال. علی کو رد کرنا ایمان سے باہر نکلوا دے گا، کیونکہ کل ایمان ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو سیرت رسول میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہم جو حضور مکرم سے آپ کو نصائح پیش کریں گے ان میں سے بہت کچھ وہ ہیں کہ جو بزبان مطہر علی ابن ابی طالب ہم تک پہنچی ہیں، لیکن ہے وہ سیرت رسول سے متعلق. تو عزیزوں، شب جمعہ ہے اور جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں وہ یہ ہے کہ حسین کے نام پر آنسو بھی بہیں اور شب جمعہ کی مناسبت سے دل کربلا پہنچے اور ایک زیارت کا فکر ادا ہو جائے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، تو آج کی حاضری اور آج کی نوکری قبول ہو جائے. وہ جو ایک ترک زائر نے اس طرح سے کہا کہ جب امام حسین کی زری پہ پہنچا، دیکھیں رسول اللہ راضی ہوں گے اگر آپ کی آنکھیں اتنی بھی بھیگ جائیں کہ مکھی کے پر کے برابر تر ہو جائیں. تو سرکار ختمی مرتبت کی رضا کے لیے اپنی صداؤں کو آزاد کر کے آج یکم محرم الحرام ایسے پرسہ دینا ہے کہ بس سرکار ختمی مرتبت اس فرض سے ایسے راضی ہوں کہ وہ بھی تشریف لاتے رہیں. ان کی دختر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی مستورات میں مجلس میں خاص نگاہ کرم ہو کہ وہ ترک ظاہر یہ کہتا ہے کہ میں پہنچا اور اس نے کچھ کہا ترکی زبان میں کہ جو عرب وہاں پر نہیں سمجھ پائے، لیکن کچھ اس کے ساتھ جو ظاہر تھے وہ بڑے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. عالم دین بھی تشریف لائے تھے. تو کچھ عراقیوں نے پوچھا ان عالم دین سے کہ یہ کیا کہہ رہے تھے ابھی کہ اتنے چیخ مار کر سب رونے لگے. تو انہوں نے بتلایا کہ شب جمعہ امام حسین کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اے مولا، میں بڑا غریب انسان ہوں، بڑی زحمتوں کے بعد آپ تک پہنچا ہوں. بعض لوگوں نے مجھے کہیں راستے میں چھوڑ بھی دیا، مجھے کہیں گمراہ بھی کر دیا، میں کہیں اور چلا گیا، لیکن میں ڈھونڈتا کربلا معلیٰ کو پہنچ گیا مولا آپ کی خدمت میں تاکہ آپ کو شب جمعہ سلام پیش کر سکوں. تو میری اتنی التجا اور آرزو ہے کہ جیسے میں یہاں کو ڈھونڈتا پہنچ گیا نا، اے مولا حسین قیامت میں بھی آپ ڈھونڈتے اے حسین قیامت میں بھی آپ ڈھونڈتے مولا میرے پاس پہنچ جائیے گا، اس لیے کہ میری شفاعت کا انتظام ہو سکے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. شب جمعہ اس لیے میں زیارت عاشورہ کا جملہ پڑھا ہوں، پروردگار مجھے قیامت میں وارد ہونے والے دن حسین کی شفاعت نصیب فرمانا، کہ جیسے حسین کی شفاعت نصیب ہوگی اور مادر امام حسین کی شفاعت نصیب ہوگی وہی. کسی ہستی کے مصائب امام حسین سے شبیہ نہیں ہے، فقط ایک نبی ایسے ہیں کہ جنہیں تشبیہ دی گئی ہے حسین مظلوم کے مصائب سے، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام.
وہ بھی شبہات اس طرح سے. حضرت یحییٰ کا نام بھی اللہ نے خود رکھا, امام حسین علیہ السلام کا نام بھی اللہ نے خود رکھا. حضرت یحییٰ 10 شبہاتیں لکھی ہیں علماء نے, میں 3 سے 4 پڑھنے لگا ہوں, پھر ایک جملہ کہوں گا. ایک شبہات یہ ہے کہ حضرت یحییٰ کا سر بھی قلم کیا گیا تھا, اور حسین کا سر بھی قلم کیا گیا تھا. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ شِمْرِ, امام حسین کے سینے پر بیٹھا تھا. قَابِضٌ عَلَى شَيْبَتِ, اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا, اور 12 ضربتوں سے حسین کا سر تن سے جدا. حضرت یحییٰ کا سر بھی تن سے جدا ہوا, اب عبداللہ الحسین کا سر بھی تن سے جدا ہوا. حضرت یحییٰ کا سر بھی دربار میں لایا گیا. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا سر بھی دربار میں لایا گیا. حضرت یحییٰ نے بھی کٹے ہوئے سر سے کلام کیا تھا, حسین ابن علی نے بھی کٹے ہوئے سر سے کلام کیا. یہ ساری شباہتیں ہیں حضرت یحییٰ میں اور امام حسین علیہ السلام میں. لیکن ایک بڑا فرق ہے. فرق یہ کہ میں نے کہیں تاریخ میں نہیں پڑھا کہ حضرت یحییٰ کی شہادت کے بعد ان کی بچی کو تماچے مارے گیا. یکم محرم الحرام اگر صدائیں بلند ہو جائیں تو یہی مجلس کا حاصل ہو جائے گا. خدا کی قسم کیا گریا ہے آپ پر, سلامت رہیں آپ. ان ماؤں کا شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں اپنی گودیوں میں یا علی اور یا حسین کہنا سکھلایا. مولا ہماری غلطیوں کو معاف فرمائیے گا, گناہوں کو معاف فرمائیے گا. شب جمعہ ہے, امام حسین پر رونا توبہ کا مقام رکھتا ہے. آپ اپنی توبہ کے لیے یہاں فرش عزا پر حاضر ہوئے, جب آپ آنکھوں سے آنسو بہا رہے تو کوئی اللہ کی خدمت میں کہہ رہے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, پروردگار گناہگار آیا ہے تیری بارگاہ میں. میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ جب حضرت یحییٰ کا سر تن سے جدا ہوا تو ان کی بہن 70 قدموں کے فاصلے سے دیکھ. یہ فقط حسین کی بہن تھی کہ جو تلے زینبیہ سے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی عمر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے, میرا بھائی حسین سے وہ ہو رہا. پہنچی جوہی ناقے کے قریب دختر حیدر. شب جمعہ یکم محرم الحرام کی شب. میں کیا عرض کروں, مدینہ سے حسین ایسے رخصت ہوئے کہ دوبارہ مدینہ میں نہیں آ حسین دوبارہ مدینہ پلٹ کر نہ آ سکے. فقط ایک دکھیاری بہن واپس آئی, لیکن قبر رسول پر آ کر کہا اے نانا جان میں بہت دور سے آئی ہوں, آپ سوال کریں گے کوئی آنے والا آتا ہے تو کوئی تحفہ کوئی سوغات لے کر آتا ہے. اے نانا حسین کا خوب بھرا کرتا دو, یا علی اصغر کا جھولا دو. زینب قبر رسول پر آ کر غش کھا کر بے ہوش ہو گئے. جب امام حسین رخصت کے لیے تشریف لائے ہیں, قبر مولا حسن علیہ السلام پر بھی تشریف لے گئے, قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی تشریف لے گئے, لیکن جب ماں کی قبر پر سیدہ تڑپ رہی ہیں, کہتی ہیں تربت میں جو کی میں نے بہت گریا وزاری, گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی بار. علی گویا سنبھال رہے تھے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو. کہتے تھے کہ احمد مختار کی پیاری تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری. گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا, کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا. امام حسین سب سے رخصت ہوئے, لیکن علی ابن ابی طالب سے رخصت نہیں. ہمیشہ ماں کے مسائل پڑے جاتے ہیں, لیکن میرے سامنے تشریف فرمائیں. بہت سے باپ ایسے خدا کی اولادوں کو سلامت رکھے, بس حسین گئے تو علی سے ودا نہیں ہو. جب دربار میں بھی پہنچے آواز بلند ہوئی. مروان العین نے کہا تھا کہ یہ ابھی تیرے ہاتھ میں ہے, قتل کر دینے, بیعت لے لے یا قتل کر دے. ایک مرتبہ اب عبداللہ حسین نے فرمایا تقتلونی ام ہی, کیا تو قتل کرے گا یا یہ قتل کرے گا, اس میں اتنی جرأت ہے. بس مجھے اتنا بتلاؤ آپ کی آوازیں بلند ہوں گی. جواب اسی میں ہے. جب دربار میں حسین کی آواز بلند ہوئی ہوگی تو سب سے پہلے کون سا جوان دربار, سب سے پہلے حسین کا علمدار ابو الفضل العباس. کس میں اتنی جرأت ہے کہ بلند آواز سے میرے مولا سے بات کر سکے, یا غازی عباس. جب حسین نے کہا حل من ناصرین ینصرنا,
کون ہے جو حسین کی مدد کو پہنچے؟ عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا برا. اس میں بہت کوئی زبان حال بھی ہے. جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سب گریہ فرمائیں گے کہ اب جب عبداللہ حسین تشریف لائے ہیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سجدے میں ہے، پروردگار میرے بھیا کی طرف خیر ہو. بس فرمایا کہ بی بی اے بہن زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کو رخصت ہونا ہے. گویا بی بی یہ فرمائیں کہ اے بھیا اگر آپ کے سر پر نانا کا ماما ہے تو میرے سر پر بھی ماں فاطمہ زہرا کی چادر ہے. جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں وہاں زینب جائے گی آپ کے ساتھ ساتھ. عزیزو اس طرح سے چلی کہ 28 رجب کو ایک ایک بی بی آتی گئی. میں مصائب کی سی کیفیت کو پڑھ سکتا ہوں. کبھی شہزادہ علی اکبر نے سوار کروایا اپنی والدہ کو. ہو سکتا ہے بہت سی باتیں آپ کو تفصیل سے مقتل میں نہ بھی ملے، لیکن فطرت کی بات ہے. آپ بھی کتنے تشریف فرمائے، اللہ نے آپ کو سواریاں عطا کی ہوں گی. جب آپ کے والدین آتے ہیں تو آپ خدا کے دروازہ کھولتے ہیں، خود بٹھاتے ہیں نا اپنی والدہ کو. بس جب علی اکبر نے بی بی ام لیلہ کو سوار کروایا، جب قاسم نے اپنی والدہ بی بی ام فروا سلام اللہ علیہ کو سوار کروایا، لیکن ایک کیفیت وہ آئی کہ آواز آئی مدینہ والو اب دور ہو جاؤ. اب رسول کی نواسی علی کی بڑی بیٹی یار میر انیس سے لکھا پہنچی جوہی ناگے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سبت پیغمبر، اور فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر. تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزن کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے. رونا گریہ کرنا، فرزن کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے، اور نالین اٹھا لینے کو عباس. ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گر تھے نیزے لیے ناری. محمل تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ ہماری، اور بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری. ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندھے تھے. مدینہ سے کربلا کی سواری اور ہے، کربلا سے شام کی سواری میں بالکل آخر میں لے آیا. آپ نے گریہ کو تھامنا نہیں، اسی طرح سے روتے رہنا. خدا حسین کا واسطہ ہے. بس حسین کی ایک بچی تماچے کھاتی رہی راہ میں، ایک بچی مدینہ میں رہ گئی جو کہتی تھی محلن محلہ بابا تھوڑا آہستہ بابا. میں ننھے مسافر علی اصغر کی زیارت کر لوں. جب سغرا نے علی اصغر کو گود میں لیا، اب کوئی بھی آتا ہے تو علی اصغر واپس نہیں آتے. حد یہ ہے کہ بی بی ام رباب آگے بڑھی، ماں کی گود میں بھی واپس نہیں آتے، بی بی زینب کی گود میں بھی واپس نہیں آتے. حسین آگے بڑھے، خدا حسین کا واسطہ ہے. امام حسین نے کانوں میں کچھ کہا، بچہ ہوں مکر باپ کی گود میں. مجھے نہیں معلوم کیا کہا، دل یہ کہتا ہے کہا ہوگا اصغر مرنے کے لیے میرے ساتھ رہی. بس جب علی اصغر کو تیر لگا بسوں میں حدفلو من الوزن الالوزن، حسین کا علی اصغر دانے سے بانے سے باہ ہو گیا. وہاں مدینہ میں سغرا انتظار کرتی رہی. بھیا علی اکبر شادی کا کہہ کے گئے تھے بھیا علی اکبر. لیکن مجھے نہیں معلوم بی بی سغرا کا نانا بہتر تھا یا سکینہ کا. سکینہ نے تماچے کھا کر کہا ہوگا اچھا ہوا سغرا تو میرے ساتھ رہے. کانوں سے لہو بہتا رہا، اتنے تماچے پڑے کہ رخساروں کا رنگ بدل گیا. انہی بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے دلوں کو کربلا پہنچانا شب جمعہ ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي علت بفنائے. کیا ہی مجلس ہے، پہلی مجلس ہی مل کے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی
أصحاب الحسين. حسین یا حسین چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے 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 چاند محرم کے تو بدلی میں چلا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے 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 گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کہتے ہیں شکوہ چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی راہوں میں کھڑی ہے بچڑی ہے یہ مدت سے بچڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آئے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے 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 قاصد کو لکھا خط میں یہ پیغام لکھا کہ ایک بار تو مل جا مجھے سینے سے لگا کے پتھرائی ہوئی نظریں پتھرائی ہوئی نظریں کب دیکھیں گی صحرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے
صغرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ویران گھروں میں نہ اسے نیند ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون میں رلاتی قدموں کے نشان آپ کے قدموں کے نشان آپ کے بیٹھی ہے سر راہ چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کے میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کے میں ساتھ محرم کو میں ساتھ محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا